انگو کے علاقے دوآبہ میں پولیس اور اسکاؤٹس کا فتنہ خارج کے خلاف آپریشن 5 خارجی جہنم واصل فائرنگ کے تبادلے میں ڈی پی او خالد خان اور ایس ایچ دوآبہ نبی خان زخمی ہو گئے۔ ڈی پی او خالد خان کو سی ایم ایچ کوہاٹ منتقل کر دیا گیا۔ مانسون بارشوں سے پنجاب میں 119 افراد جام سے گئے ہیں۔ 25 جون سے اب تک 1594 افراد کو ریسکیو کیا گیا ہے۔ 365 عمارتیں گرنے کے واقعات ہوئے۔ چکوال اور جہلم زیادہ متاثر ہوئے۔ سیکریٹری ایمرجنسی سروسز ڈپارٹمنٹ پنجاب ڈاکٹر رضوان نصیر کی پریس کانفرنس بتایا، اس وقت زیادہ تر اربن فلڈنگ ہے اور نالوں میں پانی کا اضافہ ہو رہا ہے۔ ہماری پیشگی انتظامات کے باعث زیادہ نقصان نہیں ہوا۔ ریسکیو کا عملہ الرٹ پر ہے۔ پی ڈی ایم اے سمیت تمام متعلقہ محکمے وزیراعلیٰ کی ہدایت پر کام کر رہے ہیں۔ لوگ بارشوں میں احتیاط کریں، غیر ضروری باہر نہ نکلیں، اپنے بچوں کو محفوظ رکھیں، گھروں کی چھتوں کو ضرور چیک کریں۔ ہماری پیشگی تیاریوں نے ہماری بہت مدد کی۔ متاثرہ علاقوں میں لوگوں کو رہنمائی فراہم کر رہے ہیں۔ ہیلی کاپٹر کے استعمال سے لوگوں کو بچایا گیا۔ مانسون بارشوں کے باعث زیادہ تر اموات کمزور گھریلو اور بوسیدہ عمارت کے منہدم ہونے کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ مانسون بارشوں کا چوتھا سلسلہ کل سے شروع ہوگا۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق 20 سے 25 جولائی کے درمیان پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بارشوں اور آندھی کی پیش گوئی۔ راولپنڈی، مری، گلیات، اٹک، چکوال، گجرات، جہلم، گجرانوالہ، لاہور، فیصل آباد، سیالکوٹ، جھنگ، سرگودا اور ملتان میں بارشوں کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی میں 24 گھنٹے کے دوران موسم ابر آلود رہے گا، ہلکی بارش کا بھی امکان ہے۔ پاک بھارت جنگ میں 5 بھارتی طیارے تباہ ہوئے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے تصدیق کر دی، کہا صورتحال سنگین ہوتی جا رہی تھی اور دونوں ممالک کے درمیان ایٹمی جنگ چھڑنے کا خدشہ تھا، لیکن میں نے یہ جنگ رکوا دی۔ ان دونوں ممالک کو امریکہ سے تجارت کا مشورہ دیا گیا۔ انہیں دنیا کی کئی جنگیں روکنے پر فخر ہے۔ وائٹ ہاؤس میں ریپبلکن اراکین کانگریس سے خطاب میں کہا، امریکہ کو کرپٹو کیپٹل بنائیں گے۔ کرپٹو میں امریکہ دنیا بھر میں سب سے آگے ہے۔ اپریل میں پہلگام میں نامعلوم افراد نے حملہ کیا تھا جس میں 26 افراد مارے گئے تھے۔ بھارت نے بغیر ثبوت دیے اس حملے کا الزام پاکستان پر عائد کر دیا تھا، تاہم پاکستان نے الزام یکسر مسترد کرتے ہوئے معاملے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات میں تعاون پر آمادگی ظاہر کی تھی۔ مارکہ حق پر آئی ایس پی آر کی ڈاکیومنٹری جاری۔ بھارتی شہری کے آپریشن سندور کی ناکامی پر سخت سوالات، کہا بھارت کے پاس شواہد تب ہوتے جب وہ دہشت گردوں کو پکڑ لیتے۔ ڈاکیومنٹری میں وزیر اعظم کے غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش کو اجاگر کیا گیا۔ بین الاقوامی میڈیا کو بھارتی طیاروں کا ملبہ بھی دکھایا گیا۔ ڈاکیومنٹری میں جو بھی شواہد پیش کیے گئے ہیں وہ سچ پر مبنی ہیں۔ اور فضاؤں میں اڑتے پاکستانی شاہین، دنیا نے ایک بار پھر مانا یہ ہیں اصل فاتحین۔ برطانیہ میں پاکستان کا پرچم سربلند۔ رائل ایئر ٹیٹو شو میں پاکستان ایئر فورس کا شاندار مظاہرہ۔ پاک فضائی کا JF-17 تھنڈر اور C-130 ہرکولیس سب پر بازی لے گئے۔ JF-17 تھنڈر کے لیے اسپرٹ آف دی میٹ کا اعزاز۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔